أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ اپنی قسموں میں. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ تم بچ جاؤ نیکی کرنے سے اور پرہیزگاری کرنے سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالی تمہاری پکڑ نہیں کرتے تمہاری غیر ارادی قسموں پر. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن وہ تمہاری پکڑ کرتے ہیں ان قسموں پر کہ جن کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالی خوب بخشنے والے حوصلے والے ہیں. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 224 اور آیت نمبر 225 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے احکامات سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ چند آیات بینات میں 5 ذو جہتین مسئلے بیان ہوئے، یعنی اللہ جل جلالہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر بات کے مختلف رخ ہوتے ہیں، ہر مسئلے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اس کی اطراف ہوتی ہیں، اور بوقت ضرورت اگر وہ علت اور وجہ پائی جائے تو مسئلے کا وہی رخ نافذ ہو جاتا ہے. پیچھے چونکہ آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی لڑنے کے بارے بات کرنے آئے ہیں، آپ سے بات پوچھنے آئے ہیں. جیسا کہ آپ دوست احباب تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں کہ طائف سے مکہ کی جانب جانے والا مشرکین مکہ کا ایک اونٹوں کا قافلہ جس پہ زیتون کے تیل کے مٹکے لدے ہوئے تھے، مشرکین کے کچھ لوگ لے کر کے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک لشکر ان کی راہ روکنے کی غرض سے روانہ فرمایا، اور
ایک مقام پر وادی نخلا میں ان سے ملاقات ہو گئی اور وہاں ان کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں، جن جھڑپوں میں مشرکین کے ایک سردار عمر ابن الحضرمی یہ قتل ہو گئے۔ صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، جبکہ رجب کا چاند دکھ چکا تھا، اور مشرکین مکہ نے یہ طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی رجب تو حرمت والا مہینہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حرمت اور تقدس والے مہینے کے ادب کا لحاظ نہیں رکھا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اس مہینے میں جنگ لڑی ہے اور ہمارے سردار کو بھی قتل کیا ہے۔ مکہ سے چند سرداروں پہ مبنی ایک وفد تیار ہو کر مدینہ آیا، جس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ رجب کا مہینہ جو حرمت والا ہے اس میں جنگ لڑنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب ابھی ارشاد نہ فرمایا، البتہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی جانب سے تفصیلی جواب لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ جہاں تک حرمت والے مہینوں میں لڑائی لڑنے کی بات ہے، مطلقاً لڑائی لڑنے کی بات ہے، تو فرمایا قل قتال فیہ کبیر، تو ان کو مسئلہ تو یہی ارشاد فرما دیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی لڑنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ جس نیت سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں ان کی نیت غلط ہے۔ کہتے ہیں نا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جملے صحیح ہوتے ہیں لیکن ان جملوں کا استعمال پیچھے غرض، غایت اور نیت بڑی غلط ہوتی ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جی پوچھئے، اچھا مسئلہ سیکھنا مقصود نہیں ہوتا ہے، کسی کو ہٹ کرانا مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ ہاں ممبر سے مسئلہ بیان ہوگا تو ہاں جی اب آ گئی بات سمجھ میں، تو یہ ہے کہ اپنے غلط مقاصد پورے کرانا مقصود ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ کی جانب سے کوئی خیر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کلمات بھی حق ہوں اور پیچھے اس کی نیت بھی کیا ہو، حق ہو، خیر کی نیت ہو۔ فرمایا یہ جو پوچھنے آئے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں رجب میں لڑائی لڑنا کیسا ہے، مسئلہ تو یہی ہے قتال فیہ کبیر کہ اس میں لڑائی لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن تم کس منہ سے آئے ہو؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ لڑائی لڑنا کیسا ہے؟ تمہارے اپنے کام تو یہ ہیں کہ صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا لوگوں کو، یہ تمہاری کارستانیوں میں شامل ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا بھی تمہارا وتیرہ ہے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کو مسجد الحرام سے روکنا بھی یہ تمہاری کارستانی ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد الحرام اور بیت اللہ سے تم نے اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کو بھی نکال دیا۔ حرمت والے گھر سے، حرمت والی مسجد سے تم نے اللہ کے نبی کو نکال دیا کہ اس میں عبادات نہ کریں۔ فرمایا اکبر عند اللہ، یہ تمہارے اندر جتنے قصور پائے جاتے ہیں یہ رجب میں لڑائی لڑنے سے کہیں بڑے گناہ ہیں۔ رجب میں لڑائی لڑنا بھی گناہ ہے، لیکن جو تمہارے اندر گناہ پائے جاتے ہیں یہ اس سے اکبر، وہ کبیر ہے، یہ اکبر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی جا رہی ہو، دین اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، یا اسلام کی سرحدوں پہ دشمن حملہ آور ہونے لگے، تو یاد رکھنا وہاں حرمت غیر حرمت والے مہینوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ فرمایا اس فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حرمت والے مہینوں میں بھی اے ایمان والو تم لڑا کرو، تمہیں اجازت ہے۔ رہ گئی بات کسی مسلمان کا مسلمان کے خلاف لڑنا، ویسے بھی گناہ ہے، لیکن ان حرمت کے مہینوں میں اور گناہ بڑھ جاتا ہے۔ یا کسی پرامن کافر کے خلاف اگر تم لڑنے کے لیے ارادہ کرو تو ایمان والو خیال کرنا ویسے بھی پرامن کفار کے خلاف جہاد نہیں ہے، اور تم اگر حرمت والے مہینوں میں ایسا کرو گے تو اور گناہ میں شدت آ جائے گی۔ لیکن جو کافر فساد اور فتنے کی آگ بھڑکا رہے ہیں ان کی راہ روکنا کسی بھی مہینے میں تمہیں منع، ایون کہ اگر بیت اللہ یعنی حرم کعبہ کے اندر بھی اگر کوئی کافر کفر کی آگ
بھڑکانا چاہتا ہے اور اسلام کے خلاف اپنی وہ کوئی کاوش جو ہے وہ کر رہا ہے، تو فرمایا اس کے خلاف بھی تمہیں حرم کعبہ کے اندر بھی اسلحہ کا استعمال جائز ہے، حرم کعبہ کے اندر بھی تمہیں فتنہ و فساد کی آگ کو ٹھنڈا کرنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہو گئی، ہمارے لیے حرمت والے مہینے، یعنی مشرکین مکہ کریں جی ہمارے لیے حرمت والے مہینے کی پابندی ہے، ہم عزت کریں یا حرمت والے گھر کی ہم عزت رکھیں، تمہارے لیے نہیں ہے؟ تو فرمایا کئی مسائل ہیں جن کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب اسی مسئلے کے دو رخ کیسے آ گئے کہ عام حالات میں کسی کے خلاف ان مہینوں میں لڑائی نہیں لڑنی، لیکن اگر دشمن پہل کرے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دو رخ ہو گئے، ان کی پہل کا انتظار کرو۔ اس طرح آگے پھر 5 ذو جہتین مسائل بیان کر کر اسی پہلے مسئلے کو تقویت دی ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے، وہ ہم 5 مسائل پڑھائے، جن میں سے کل ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا کہ نکاح کی منکوحہ بیویاں ہیں، اب شوہر کے لیے تو وہ حلال ہونی چاہیے، ہر وقت حلال ہونی چاہیے، ہر دن حلال ہونی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ جائز طریقہ سے شرعی طور پر اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنا، ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حلال کی منکوحہ بیوی تمہارے لیے جائز ہے، تم اس سے اپنی خواہشات و ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، لیکن ایک پابندی ہے، اگر وہ حالت حیض میں ہو تو پھر جب تک وہ حالت حیض سے پاک نہ ہو جاوے تب تک اس کے ساتھ اپنی جائز حاجت کا پورا کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وجہ فرمایا یہ عارضی لذت اتنی بڑی ضروری چیز نہیں ہے، جو بڑی بیماری لگنے کا خطرہ ہے حالت حیض میں میاں بیوی دونوں کو، فرمایا وہ بڑا نقصان ہے، لہذا چھوٹے نفع کے لیے بڑے نقصان کو گلے مت لگاؤ۔ ذو جہتین مسئلہ ہو گیا، چھوٹے نفع کو حاصل کرنے کے لیے بڑے نقصان کو گلے مت لگاؤ۔ اس کے بعد آگے پھر تفصیلی احکامات ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب حالت حیض سے بیویاں پاک ہو جائیں تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ آگے تو ترتیب سے تفصیل سے مسائل کل کے سبق میں آ چکے۔ آج کا جو مسئلہ ہے اس کو پھر پیچھے جا کے جوڑا ہے، جو دوست صاحب مستقل درس میں شامل رہتے ہیں ان کو شاید بات یاد ہوگی، جب شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کے 2 حصے ہیں، پہلے حصہ میں عقائد کا بیان ہے، توحید اور رسالت کا بیان ہے، اور دوسرے حصہ کے اندر انہی عقائد توحید اور رسالت کی چوکیداری اور پہرے داری کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے بیان ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کی پہرے داری کے لیے مال لگے تو مال لگا دینا، اگر جان لگے تو جان لگا دینا، لیکن اللہ کے دین کی چوکیداری میں کبھی کمی نہ آنے دینا۔ اللہ کا دین بہت قیمتی ہے، اس دین پر اللہ کے نبیوں کا خون لگا ہوا ہے، تو فرمایا اس دین کی پہرے داری تم پر لازم ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ لیکن قتال کیسے کرو گے؟ فرمایا اپنے گھر سے پہلے تطہیر شروع کرو، پہلے اپنے گھر میں دین نافذ ہوگا تو باہر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوگا، اگر اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ نہیں تو باہر مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تم جاؤ سرحدوں پر، وہاں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں، اپنے محلے اور اپنے ملک میں پیچھے بغاوت ہو جائے، فساد کی آگ بھڑک اٹھے، تو یہاں الگ سے پریشانی وہاں الگ سے پریشانی، تو تم کیسے دفاع کر پاؤ گے، کیسے اسلام کو محفوظ جو ہے نا بچا کر رکھ سکو گے؟ تو اس لیے فرمایا اپنے گھر میں پہلے اللہ کے دین کا نفاذ لازم ہے۔ انہیں کہتے ہیں امور انتظامیہ، امور یعنی پہلے مقام پر انتظام کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ انتظامیہ امور پہلے بھی بیان ہوئے، فرمایا کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلاؤ قصاص کے ذریعے۔ کیسے؟ ہاں، اگر کوئی تمہارے اپنے مقام پر کسی نے کسی کو ظلماً قتل کر دیا ہے تو پھر ظالم سے بدلہ دلاؤ مظلوم کو، تاکہ گھر کی آگ یہیں ٹھنڈی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں دشمن، باہر کے دشمن کے مقابلے کے لیے جاؤ، گھر کے 2 دشمن کھڑے ہو کر آپس میں خون ریزی شروع کر دیں۔ تو فرمایا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے قصاص کے مسائل کا لحاظ رکھے۔ اس کے بعد آگے چلے امور انتظامیہ، فرمایا ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، لہٰذا آگے وصیت کا مسئلہ آ گیا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی جائز وصیت کر جاتا ہے تو اس کی وصیت کا بھی لحاظ رکھا جائے، وصیت کے تفصیلی احکامات ہم پڑھ چکے ہیں۔
پھر اس کے بعد آگے چلے اور کئی مسائل چلتے آئے. پھر آگے جو ہے نا رشوت سے منع کیا، حکمرانوں کو رشوت دینے سے منع کیا، اور ایک دوسرے کا مال ہتھیانے سے، مختلف امور انتظامیہ. یہ بھی امر انتظامی بیان ہوا. بیچ میں امور مصلحہ بیان ہوئے کہ ان چیزوں پر عمل کیسے ممکن ہے. فرمایا دل کی اصلاح کرو، اپنے دلوں پہ پہلے محنت کرو. دل کی دنیا بن جائے گی تو بڑے بڑے مسائل بھی عمل میں لانا آسان ہو جائیں گے. یا اللہ دل میں کیسے اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو؟ فرمایا روزہ رکھا کرو. کیا کرو؟ روزہ رکھا کرو. کیوں؟ روزے سے یہ استحضار دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرا رب ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھ پر قادر ہے. روزہ ہے تو کہیں بھی چھپ کر بھی یہ کھانا پینا گوارا نہیں کرتا. اس کا نظریہ بن جاتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے ہر وقت؟ اللہ کی ذات. فرمایا جب یہی تمہارا نظریہ ہمہ وقت ہو جائے گا، ہر وقت ہو جائے گا، تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے حکم کو پورا کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو آج کے سبق میں پھر ایک امر انتظامی میرے بھائیوں بیان ہونے لگا ہے. فرمایا اس کا بھی خیال کرو، اس پر بھی عمل ہوگا تو تم تب ہی مضبوط رہ سکو گے، اور دشمن کے مقابلے میں تمہیں اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے. دشمن کے مقابلے میں تب تم کامیاب ہو سکتے ہو کہ اللہ جل جلالہ کی مدد و نصرت تمہارے شامل حال رہے. اور اللہ جل جلالہ کی مدد و نصرت شامل حال رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ناجائز قسموں کا استعمال نہ کرو. اللہ کو ناراض مت کرنا. ناجائز قسموں کا استعمال یعنی اللہ تعالیٰ کا نام اپنے ذاتی مفادات کے لیے مت استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ کے نام کو ڈھال مت بنانا قسموں میں. اب ربط کیا ہوگا جی؟ یہاں قسموں کا مسئلہ آیا، اور پیچھے بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کا مسئلہ. تعلق کیا ہے آیات کا؟ فرمایا تمہاری بیوی جب پاکی کے دنوں میں ہو اس کے ساتھ میاں بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہو. آگے قسم کا مسئلہ ہے. فرمایا اگر تم بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا چکے ہو تو پھر بھی قسم بھی توڑ کر تمہیں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے. آگے قسم کا مسئلہ آ گیا. فرمایا یہ ناجائز قسمیں کھانے کی میں اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں. حضرات محترم قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ ہم کچھ فقہی مسائل بھی سمجھتے چلیں. کتنی قسم کی ہیں جی 3 قسم کی. قرآن مجید جن کو موٹی موٹی 3 قسمیں بیان کرتا ہے. نمبر 1 یمین لغو، وہ قسم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کی نظر میں، نہ ثواب نہ گناہ نہ کفارہ نہ توبہ استغفار، کچھ نہیں اس پہ. یمین لغو ایویں فضول قسم ہے، غیر ارادی قسم. اور دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم کھانا. پتہ بھی ہے کہ یہ کام یوں ہوا تھا لیکن خلاف واقعہ جان بوجھ کر ارادے سے جھوٹی قسم کھانا. یہ بہت بڑے ظلم کا معاملہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں اکبر الکبائر میں یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کا بھی حکم بیان ہوتا ہے. اس کا کفارہ تو نہیں ہے، البتہ توبہ استغفار ہے، سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنی ہے. ایک ہے یمین منعقدہ. یمین کہتے ہیں قسم کو. منعقدہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لی ہے. آئندہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا. آئندہ کسی بھی کام کے کرنے نہ کرنے کی اس نے قسم کھا لی تو اگر وہ جائز کام ہے تو قسم کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر اس نے ناجائز قسم کھا لی ہے، یعنی کسی بھی نیکی کے کام کے خلاف قسم کھا لی کہ بھائی اللہ کی قسم میں تو اب کسی سے نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں رشتہ دار سے کلام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اپنی حلال کی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں. اس طرح کی قسمیں کھا لی ہیں تو یہ قسم کھانا اور اس پر ڈٹ جانا مستقل گناہ ہے. تو فرمایا گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قسم توڑ دی جاوے اور اس کا کفارہ ادا کیا جاوے. میرے بھائیوں کو یہ 3 قسمیں سمجھ میں آ گئی ہیں جی. قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے جی. پہلی ہے غیر ارادی، اس کی کوئی دھوپ چھاؤں نہیں ہے. اور دوسری ہے بالکل ارادے سے جھوٹی قسم کھائی ہے، یہ بڑے وبال کا معاملہ ہے، یہاں بڑی توبہ چاہیے، بڑا گناہ ہے، بڑی توبہ چاہیے. اور تیسری کیا ہے؟ منعقدہ، آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھا لینا. اگر یہ قسم ٹوٹے گی تو اس پر کیا آئے گا؟ شاباش بولیں، کفارہ آئے گا. سمجھے نا جی. اور یہ تینوں قسمیں قرآن مجید میں ہیں. آج کے سبق میں 2 قسمیں. ایک قسم سورہ مائدہ میں 7ویں پارہ کے پہلے صفحہ پر موجود ہے، میں انشاءاللہ اس کا بھی مختصر ترجمہ عرض کر دوں گا، وہاں اس کا حکم بھی موجود ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह के नाम को ढाल मत बनाया करो अपनी कस्मों में। कसम खाते वक्त अल्लाह के नाम को ढाल मत बनाया करो। किस बात में? फरमाया अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास, ये कह देना कि भाई मैं कोई नेकी का काम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम। अच्छा जी, मैं तकवा इख्तियार नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम। अच्छा जी, मैं लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करूंगा, सुलह नहीं करूंगा, भाई मैं तो किसी के नफा नुकसान में अंदर नहीं आऊंगा। उमूमन लोग कह देते हैं भाई बस ये नेकी बड़ी महंगी पड़ती है, अब हम इस नेकी के करीब नहीं जाएंगे, हमने तो कसम खा रखी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन नेकी के कामों से बचने के लिए मेरे नाम को ढाल मत बनाओ। नेकी के कामों से बचने के लिए मेरे नाम को ढाल मत बनाओ। फरमाया तुम्हें कसम तोड़ना पड़ेगी और नेकी के काम करना पड़ेंगे। अर्ज किया था ना कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम। अगर वो जायज कसम खाई है तो पूरा करे, अगर नाजायज कसम खा दी है तो कसम तोड़े। एक शख्स कहता है कि अल्लाह की कसम मैं अपने भाई से कलाम नहीं करूंगा। ये भाई से ताल्लुक रखना नेकी है कि नहीं है? भाई नेकी है, सिला रहमी का मसला है। भाई से ताल्लुक रखना, मुसलमान से ताल्लुक रखना सिला रहमी का मसला है। किसी ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम भाई मैं तो कसम खा चुका हूं कि बस इसके साथ मरते जी तक मैं कलाम नहीं करूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तू नेकी के काम से बचने के लिए मेरे नाम को ढाल बनाता है। लोग कहते हैं कि यार सुलो कर ले, बोल ले, भाई मैं तो भाई कसम खा चुका हूं, मैंने तो अल्लाह के नाम की कसम खा रखी है, मैं कैसे कसम तोड़ सकता हूं? तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ये फरमाना चाहते हैं कि मेरे नाम को ढाल मत बनाओ, मेरे नाम को ढाल मत बनाओ। अन तबर्रु, इस बात पर तुम ढाल न बनाओ कि तुम नेकी नहीं करोगे। व तत्तकू, और तुम परहेजगारी इख्तियार नहीं करोगे। व तुस्लिहू बैनन नास, और लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओगे। देखो ना, ये सब क्या है? भलाई के काम है। भलाई के कामों के न करने पर अगर कोई कसम खा लेता है, जायज काम के न करने पर कसम खा लेता है जिसमें अपना या उम्मत का फायदा है, तो वो कसम तोड़नी है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली बाज वजूहात की बुनियाद पर कि आइंदा मैं शहद का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साहिब वही पैगंबर पर वही नाजिल फरमाकर सूरह तहरीम नाजिल फरमाई, 28वें पारा की आखिरी सूरत है। फरमाया या अय्युहन नबिय्यो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, मेरे पैगंबर आप क्यों अल्लाह की हलाल करदा चीज को अपने ऊपर हराम ठहरा चुके हैं? आपने क्यों उसके न खाने की कसम खा ली है? मर्ज़ात अज़वाजिक, ये बीवियों को राजी रखना चाहते हो? बीवियों को राजी रखने के लिए आपने कसम खा ली। पीछे एक पसे मंजर है, वाकया है कि हजरत ज़ैनब के पास आप अलैहिस्सलाम जब असर में जाते, सब बीवियों के बाद असर की नमाज के बाद जाया करते हाल अहवाल मालूम करने के लिए। तो हजरत ज़ैनब क्या करती, मसलन अगर उनका 10 मिनट टाइम है, जो टाइम खत्म होने लगता एक प्याला शहद का ला के पेश कर देती, या रसूलल्लाह ये शहद नोश फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम को शहद पीते पीते 5-10 मिनट और लग जाते। हजरत ज़ैनब का ख्याल होता कि अल्लाह के महबूब नबी रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर जितनी देर मेरे यहाँ क़याम फरमाएंगे, मेरे घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल रहेगा। दूसरी बीवियों को ये बात गवारा, सौतने तो सौतने ही होती हैं, चाहे नबी की बीवियां क्यों ना हो, उनको ये बात गवारा ना हुई। तो बहरहाल उन्होंने एक मशवरा कर लिया जिस पर हम पहले कई बार बात भी कर चुके हैं, और उस पर उठने वाले एतराज़ात उन पर भी बात हो चुकी है। सूरह तहरीम का कभी आप मुताला फरमा लीजिए। तो अल्लाह तबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि 2 बीवियों ने कह दी या रसूलल्लाह आपके पास से तो बू आ रही है, किसकी? मगाफिर की। मगाफिर एक बदबूदार बूटी है। आप फरमाते मैंने तो ज़ैनब के यहाँ शहद पिया है, और ये मगाफिर, मुमकिन है कोई मक्खी मगाफिर के फूल पे बैठी हो, वहां से रस चूसा हो और छत्ते में मिला दिया हो, और वो शहद ज़ैनब के मटके में आ गया हो और मुझे पिला दिया गया हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बदबू से नफरत थी और खुशबू से मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि आइंदा मैं शहद का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और बीवियों को कह दिया, दोनों को, एक बीवी जिनके सामने कसम खाई उनको फरमा दिया कि तू किसी से तज़किरा न करना, मगर उसने दूसरी से जिसके साथ मशवरा था दूसरी को बता दिया कि तीर निशाने पे लग चुका है। अब
آج کی بات تو تھی نہیں کہ پتہ ہی نہ چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے وحی نازل فرما کر سورہ تحریم نازل فرمائی اور سارا قصہ اور قصے کا جتنا بیک گراؤنڈ تھا وہ بتا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ایسا کریں, قسم توڑیں, شہد کھائیں, کفارہ ادا کریں. کیا مطلب ہے؟ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا استعمال ترک کیے رکھتے تو امت مشقت میں پڑتی کہ نہ پڑتی؟ سمجھے؟ اس لیے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم توڑوائی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد استعمال کرایا گیا اور بالآخر کفارہ دلوایا گیا. تو یہی مسئلہ ہے میرے پیارے بھائی. یہاں پر فرمایا اگر کوئی کسی نیکی کے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرو نیکی کا کام ہے, اور لوگوں کے مابین صلح کراتے ہیں, اور لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتے ہیں, یہ کہتا ہے بھئی ہم تو قسم کھا چکے ہیں کسی کے بھی نفع نقصان میں نہیں آئیں گے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ دل اپنا نہیں چاہ رہا اور نام میرا استعمال کرتے ہو, کہ اللہ کے نام کی قسم کھا چکے ہیں. فرمایا نہیں, ایسی قسم توڑو اور کفارہ دو. واللہ سمیع, اللہ خوب سننے والے ہیں, خوب سمیع, خوب سننے والے ہیں. یعنی کون قسم کھا رہا ہے اور کس طرح کی قسم کھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قسموں کو سننے والا, علیم, اور دل کے حال بھی جانتے ہیں کہ اس نے جو قسم کھائی ہے کہیں دل میں کھوٹ تو نہیں ہے, یا اس کی دل کی جو نیت ہے کہیں وہ گڑبڑ تو نہیں ہے, یا نیت اصلاح والی ہے, خیر والی یا شر والی. ان حالات کو بھی اللہ جانتے ہیں. رہ گیا مسئلہ قسم کی دو قسمیں اور ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتے تمہاری ان قسموں پر باللغو, جو یمین لغو یعنی غیر ارادی قسمیں ہیں, ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے, نہ کفارہ ہے اور نہ ہی اس پر کوئی توبہ استغفار ہے. یعنی اللہ کے ہاں وہ قسم گناہ نہیں ہے. یوں کہیں کہ وہ لغو ہے, اس کا نہ کوئی نفع نہ نقصان, لہذا اس طرح کی قسمیں بھی نہ کھاؤ, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. کیسے؟ یمین لغو کی کئی اقسام ہیں. اب آپ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے, جس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن ان کے کھانے کا کوئی فائدہ نقصان بھی نہیں ہے. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرفوع حدیث ہے, بیان فرماتی ہیں کہ مثلا ایک شخص بات بات پہ قسم کھاتا ہے, اس کی عادت ہے, تکیہ کلام بنا ہوا ہے اس کا, اور وہ کہتا ہے قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے, بات بات پہ قسم سے ایسا ہے, قسم سے ایسا نہیں ہے. فرمائیے جو بار بار کہتے ہیں اس کا تکیہ کلام ہے, زبان کی نوک پہ قسم آئی ہوئی ہے, اس قسم کی کوئی دھوپ چھاؤں نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قسم وہ ہوتی ہے جو دل کے ارادے سے کھائی جائے. یا دوسری تفسیر بعض علماء نے یہ بیان فرمائی, جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ, حضرت قتادہ, حضرت مجاہد تابعی رحم اللہ, حضرت ابراہیم نخعی, حضرت سفیان ثوری وغیرہ, ان سب کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یمین لغو وہ قسم جو غیر ارادی ہے, جس پر کوئی پکڑ نہیں. ایسی قسم ہے مثلا کہ عبدالعزیز بھائی کو کسی طریقے سے پتہ چلا کہ عبدالحمید بھائی سکھر چلے گئے ہیں, بابوسوق ذرائع سے پتہ چلا, کسی نے پکی خبر دی عبدالحمید بھائی کہاں چلے گئے, سکھر چلے گئے, جانا نہیں ہے بھائی, اجتماع سر پہ. تو میں نے پوچھا عبدالعزیز بھائی سے کہ بھائی عبدالحمید بھائی کہاں ہیں, تو کہتے ہیں جی وہ تو سکھر چلے گئے. میں نے کہا نہیں, کہتے ہیں جی اللہ کی قسم چلے گئے. لیکن اچانک دیکھا تو عبدالحمید بھائی تو درس میں آ بیٹھے. یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو بھائی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم چلے گئے, مگر عبدالحمید بھائی تو یہیں موجود ہیں. اب انہوں نے جو قسم کھائی تو وہ پورے یقین سے کھائی کہ مجھے جو خبر پہنچی ہے ان کے بارے میں تو وہ جانے کی خبر پہنچی ہے, اور میں نے اس قسم میں کوئی جھوٹ کا سہارا, جھوٹ بولنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, مجھے ایسی ہی خبر پہنچی تھی, میں نے اپنی خبر پر یقین کرتے ہوئے قسم کھا لی ہے. تو اب شریعت کہتی ہے کہ عبدالعزیز بھائی کو گناہ نہیں ہے. گناہ کیوں؟ انہوں نے اپنی خبر پر یقین رکھتے ہوئے قسم کھا لی تھی. اسے کہتے ہیں یمین لغو, یمین غیر ارادی قسم, غیر ارادی. لیکن پکڑ کس قسم پر ہوتی ہے؟ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ ان قسموں پر کرتے ہیں جن قسموں کے کھانے میں تمہارے دل پکا ارادہ کر چکے ہوں. دلوں کے ارادے سے جو قسم کھائی,
جھوٹی قسم، مثلا زمانے ماضی میں، گزشتہ زمانہ میں کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا، اور ایک شخص اٹھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ بات اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ قسم کھاتا ہے کہ اس طرح ہے. مثلا اس کو یقین تھا کہ فلاں شخص نے اس سے قرض نہیں لیا تھا، لیکن یہ قسم کھاتا ہے کہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، اور دل میں اس کو یقین ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹی قسم کھا رہا ہوں. فرمایا یہ یمین غموس ہے، یہ جھوٹی قسم ہے، اور اس پر اللہ کا قہر اور وبال اور غضب اترتا ہے، چونکہ یہ دل کے ارادے کی قسم ہے. اس پر کوئی کفارہ، کسی نے اگر جھوٹی قسم کھا لی ہے تو یاد رکھیے اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر آنسوؤں کا سمندر بہائے، روئے دھوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، توبہ کرے، بار بار توبہ کرے اور اللہ سے معاف کرائے، کیونکہ یہ عام گناہ نہیں ہے، یہ اہم گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا ایک روایت میں کسی اور صحابی کا بھی سوال منقول ہے، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کون سا گناہ سب سے بڑا ہے بھائی؟ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ شرک والے موذی مرض سے بچا کے رکھے. عرض کرتا ہوں نا کہ یہ ایمان کا کینسر ہے، شرک ایمان کا کینسر ہے، موذی مرض ہے، یہ جان لے کے چھوڑتا ہے ایمان کی. اللہ حفاظت والا معاملہ فرمائے. تو فرمایا کہ شرک جو ہے یہ اکبر الکبائر ہے، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کا دل دکھانا اس کے بعد پھر سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں تو کون سا ہے بھائی؟ ہاں، اللہ حفاظت والا معاملہ فرمائے. ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو رولانا، ماں باپ کو ناراض کرنا، یہ بڑا گناہ. نمبر 3 فرمایا قتل النفس، کسی کو بے گناہ جان سے مار دینا، قتل کرنا. تو معلوم ہوا قتل کرنا کم گناہ ہے، اور ماں باپ کے آنسو اس کی وجہ سے گریں یہ بڑا گناہ ہے. کسی کا خون بہ جائے یہ کم گناہ ہے، اور ماں باپ کے آنسو بہ جائیں اس کی وجہ سے یہ. میرے بھائیو بہت احتیاط چاہیے، بہت احتیاط چاہیے. ہر رشتے کا متبادل ہے، ماں باپ کا کوئی اللہ نے متبادل نہیں بنایا، کوئی متبادل. اور ہر رشتے کے اندر کچھ نہ کچھ مفادات ملے گا، کچھ نہ کچھ مفادات کی بو آئے گی. شاید کہ بیوی ہے تو اس کے دل میں کچھ ہو کہ مجھے شوہر سے فائدہ پہنچ جائے، بھائی ہے تو وہ بھی کبھی بھائی سے فائدہ اٹھائے گا، بہن بھی اپنے بہن بھائی سے فائدہ اٹھائے گی، تایا چچا ماموں خالہ، سب رشتوں کے اندر کہیں نہ کہیں مفاد حاصل کرنے کی بو آ سکتی ہے. لیکن یہ ماں باپ کا وہ رشتہ ہے کہ اللہ نے ان میں ایک رائی کے دانہ برابر بھی مفاد داخل نہیں ہونے دیا. ہر ایک حسد کر سکتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے سے بھی اونچا جاتے ہوئے اولاد کو دیکھتی ہیں، اولاد کی پرواز اور مزید پرواز کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ کرے میری اولاد اور آگے جائے، اور آگے جائے، اور ترقیاں کرے، اور ترقیاں کرے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ماں باپ کبھی اولاد کے ساتھ حسد نہیں کرتے. بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، اگر اولاد کما کے لائے گی عید کے موقع پر یا ویسے خرچی کے طور پہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دے گی، ان بیچاروں نے شاہ خرچیاں نہیں کرنی، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اسی بیٹے کی یا تو ہتھیلی پہ رکھ دیں گے، یا انہی کی ضرورت کو دے کے خرچ کریں گے، یا ان کے بچوں پہ خرچ کر دیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کیا ہے، مال کا بھوکا کوئی نہیں ہوتے. ماں باپ مال کے بھوکے نہیں ہوتے. ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں میرے بھائی، دعائیں لینے کی. قرآن مجید میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کا حکم ہے. انصاف کرو، عدل کرو. لیکن والدین کے مد مقابل جب آ جاؤ نا تو فرمائے یہاں انصاف نہیں چلے گا، یہاں احسان کرنا پڑے گا. وبالوالدین احسان کرنا پڑے گا. عدل اور احسان میں فرق یہ ہے، آپ کو اگر کسی نے 100 روپیہ دیا ہدیہ، آپ نے اس کو بدلے میں 100 روپیہ ہدیہ دے دیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے عدل کیا، برابری کی ہے. احسان یہ ہے کہ کسی نے آپ کو 100 روپیہ ہدیہ دیا، آپ نے اس کو 1000 روپے کی چیز دے دی، یہ احسان کر دیا آپ نے اس پر. تو والدین کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟
احسان کا معاملہ. میرے خیال میں آج کے زمانے میں جتنا والدین نے اولاد کے لیے کیا اتنا اولاد کر کے اگر عدل ہی کر دے تو بڑی بات ہے. ہاں بھائی, عدل ہی اگر ہو جائے تو عدل کرنا ہی ناممکن ہے, احسان تو پتہ نہیں کس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ نیک اولادیں بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو والدین کا تابعدار بنائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ, شاباش سبق یاد کیجئے میرے بھائی, شرک والا. اس کے بعد ماں باپ کا دل دکھانا. نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا. نمبر 4 فرمایا جھوٹی قسم کھانا. چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا فرمایا بھائی؟ جھوٹی قسم کھانا. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, یہ اللہ کے غیظ و غضب کا طوفان لاتے ہیں. بندہ تباہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے جو قسم کھا رہا ہے نا, یہ اللہ کو اپنے اس کام پر, اس وقوع پر گواہ بنا رہا ہے. اور کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر گواہ بنائے گا, اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ یہ ہے جھوٹا اور مجھے جھوٹ پر گواہ بنا رہا ہے؟ اس لیے اس کو توبہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو دوستو بزرگو, مسئلہ سمجھیے. یہاں تو یمین لغو, غیر ارادی قسم کھائی تو اس کا کوئی کفارہ توبہ وغیرہ نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, پکڑ نہیں اس پر, کھانی بھی نہیں چاہیے, فائدہ بھی نہیں ہے, نقصان نہیں تو فائدہ بھی نہیں. لیکن جو جھوٹی قسم ارادے سے کھائی ہے کہ پتہ بھی ہے کہ ایسا کام ہوا تھا اور یہ کہتا ہے نہیں ہوا, نہیں ہوا تھا اور کہتا ہے ہوا تھا زمانہ ماضی میں, اس جھوٹی قسم پر کفارہ تو نہیں ہے, البتہ سچی توبہ ہے. رہ گئی آئندہ کے لیے قسم کھانا, آئندہ کے لیے جسے کہتے ہیں یمین منعقدہ. آئندہ کے لیے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, اور پھر اس نے وہ کام کر لیا. اب اس کی قسم گئی ٹوٹ, اب اس نے اس کا کیا ادا کرنا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو بس اوقات ایسی قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ جن کا پورا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. قسم کیا کہتے, قسم خدا کی میں آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا. ہاں لے آئے گا بھائی, ہاں شیشے میں منہ دھو کے دیکھے, لے آئے گا. عجیب قسمیں کھاتے ہیں, عجیب قسم. یہ شاعروں والے تخیلات ہوتے ہیں. ہاں خلیفہ ہارون الرشید, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, اپنے زمانے کے بڑے عظیم حکمران گزرے. وہ ان کی زوجہ تھیں بی بی زبیدہ. کبھی اللہ تعالیٰ لے جائے تو مینا اور عرفات میں ملکہ زبیدہ کی آج بھی نشانی موجود ہے, جو اس نے دور دراز سے نہر تعمیر کروا کر یہاں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کروایا تھا. اور اس نہر پر جو خرچہ آیا تھا 60,000 کلو سونا خرچہ آیا تھا. کتنا؟ 60,000 کلو سونا یہ ملکہ زبیدہ نے خرچہ کر کے حاجیوں کو پانی کی سہولت فراہم فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ملکہ زبیدہ اور خلیفہ ہارون الرشید بیٹھے آپس میں, بڑی محبت ہے, بڑا عجیب تعلق ہے, اللہ والے لوگ تھے. تو کسی بات کی وجہ سے خفا ہو گئے. خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اگر تم صبح ہونے سے پہلے, یعنی رات میں صبح ہونے سے پہلے میری مملکت سے باہر نہ چلی گئی تو صبح تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اس لیے رات میں تجھے میری مملکت سے نکلنا. اور مملکت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے, کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. اب جہاز کا زمانہ بھی نہیں تھا, گاڑیوں کا زمانہ بھی نہیں تھا, پریشان حال, کیا کریں. علماء سے مسئلہ پوچھا گیا, بھئی جانا پڑے گا. بات پہنچی قاضی القضات چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی مسئلہ صبح بتاؤں گا, بیوی کو فی الحال مسجد میں ٹھہرا دو, اسے کہو رات تو مسجد میں گزار, اور صبح جب عدالت لگے گی تو پھر آنا, پھر مسئلہ بتاؤں گا. قربان جاؤں, اس زمانے کے حکمران بھی علماء کی عدالت میں جایا کرتے تھے فیصلہ کرانے. کن کی عدالت میں؟ اللہ اکبر. کیا قدر تھی علم کی, کیا قدر تھی علم کی. آج کیا ہوتا ہے, آج تو صرف ہمیں کیڑے نکالنا آتے ہیں, صرف کیڑے نکالیں. اور ایک طرف ہمیں پتہ بھی ہے کہ العلماء ورثۃ علماء کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں. لیکن یاد رکھنا
وارث جیسا بھی ہو نا وارث ہوتا ہے، وارث جیسا بھی ہو نا، کالا گورا جیسا بھی ہو تو وہ وارث ہی ہوتا ہے، وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ کوئی کہے تو کالا ہے لہذا تو وارث نہیں بن سکتا باپ کا، نہیں، اس لیے علم کم ہے، علم زیادہ ہے، پھر بھی ہے کس کا وارث؟ نبی کا وارث ہے۔ اور اگلی بات ذرا اگر توجہ ہو تو عرض کر دوں، نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان کے وارث معصوم نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ہم کہیں جی یہ تو نبیوں کے وارث ہیں لہذا نبیوں جیسا ہی ان کو بننا چاہیے، ممکن ہے؟ یہ تو معصوم ہی نہیں ہے، کیسے بنے؟ لہذا کیا ہے بھائی، اسی حال میں یہ نبیوں کے علم کے وارث ہیں، عمل کے وارث، عمل کے وارث نہیں، العلماء علم کے وارث ہیں۔ لہذا ان کے علم سے جہاں نفع حاصل کرنا ہے وہاں ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کہ یہ معصوم۔ بڑی عجیب بات، حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے، یہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے حضرت بڑے جو تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص دودھ پینے کی خاطر بکری پالتا ہے، کیا ملے گا اس سے؟ دودھ ملے گا۔ تو مینگنیاں بھی اسی کو اٹھانی ہے یا کوئی اور آ کے اٹھائے گا؟ جی، مینگنیاں اٹھا کے جائے کہیں پھینکے، ان کو دفن کرے، جگہ کو صاف رکھے۔ مینگنیاں اٹھانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے جس کو بکری سے کیا مل رہا ہے؟ دودھ مل رہا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے اگر تم علماء سے علم کا دودھ چاہتے ہو نا تو پھر ان کی خطاؤں سے درگزر بھی تمہیں کرنا پڑے گا، ان کی خطاؤں سے درگزر بھی۔ لہذا زمین کی مخلوق ہیں، آسمان کے فرشتے نہیں ہیں، سمجھ آگے؟ لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عالم 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہے۔ ایک عالم کتنے عابدوں کے مقابلے میں؟ 1000 تہجد گزار، شب زندہ دار، اللہ اللہ کرنے والے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرنے والے۔ شیطان کو ان کے ورغلانے پر اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی جتنا ایک عالم پر اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور 1000 عابدوں کو ورغلانا اس کے نزدیک کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک عالم پر محنت کرنا وہ اپنی زندگی کا مقصد اولین سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل سے علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، یہود و نصارہ کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ دیندار طبقے کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ بس دیندار طبقے کے دل میں علماء کی نفرت بھر دو۔ علماء کی نفرت دل میں بھریں گے، بھائی قرآن کون سکھائے گا؟ ان کی تو آ گئی نفرت دل میں، حقارت۔ جب قرآن مجید سیکھنے کا موقع ہی نہ ملا، علماء سے کٹ گئے، علماء کو ہم نے ہمیشہ میلی نظر دیکھا، تو بتائیں اس میں جو سینکڑوں آیات جہاد کی ہیں وہ ہم سیکھ پائیں گے؟ جب وہ سینکڑوں آیات نہیں سیکھ پائیں گے تو دشمن کا راستہ روکنا ممکن ہوگا ہمارے لیے؟ تو لہٰذا اس وقت کفر کی 3 محنتیں ہیں، علماء کی نفرت دل میں بھرو، قرآن سے دور کرو، جہاد کی نفرت دلوں میں بھرو۔ جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، نہیں دے دیا گیا؟ واپس آئیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرمایا کل آنا عدالت میں، کل مسئلہ بتاؤں گا، فی الحال بی بی کو کہاں ٹھہرا دیا جائے؟ مسجد میں۔ لوگوں نے کہا حضرت سلطنت سے نکلنے کا کہہ دیا ہے ورنہ صبح طلاقیں ہو جائیں گی، اور معمولی مسئلہ نہیں ہے، بادشاہ کے گھر کا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہہ دیا نا، آرام کرنے دو، ابھی مسجد میں ٹھہرا دو۔ مسجد میں بی بی کو ٹھہرا دیا گیا۔ صبح عدالت لگی، جب عدالت میں پیشی ہوئی تو فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق؟ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ طلاق نہیں ہوئی، گھر کے برابر میں تو مسجد ہے۔ فرمایا ہر کہیں ہارون الرشید کی سلطنت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، مسجدوں میں کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے۔ لہٰذا ان کی حکومت سے نکل کے کس کی حکومت میں چلی گئیں؟ اللہ کی حکومت میں چلی گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ جس کو پورا کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، پورا نہ کر سکتا ہو۔ تو یہاں 7ویں پارہ کے اندر سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یمین منعقدہ کا حکم بتایا ہے اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتے بیہودہ قسموں پر، بیہودہ غیر ارادی قسمیں یعنی جن کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. ایک تو یمین لغو ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں ان قسموں پر جو تم نے دل کے ارادے سے قسمیں کھائی ہیں. اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور تم نے قسم توڑ دی تو کفارہ دینا ہے. یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، کفارہ کب دینا ہے؟ ایسا نہیں کہ پہلے کفارہ دے دیں قسم بعد میں توڑیں. 2 بار کفارہ دینا پڑے گا. کتنی بار؟ 2 بار کفارہ دینا. پہلے قسم توڑیں پھر کفارہ دیں. سجدہ صاحب پہلے ہوتا ہے، غلطی پہلے کرتے ہیں جی. ایک شخص کہتا ہے پہلے میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں، غلطی بعد میں کر لیتا ہوں. دوبارہ کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ دوبارہ سجدہ صاحب. اس لیے غلطی پہلے، کفارہ بعد میں. قسم پہلے ٹوٹے گی، کفارہ بعد میں ادا ہوگا. اب یا اللہ کفارہ کیسے ہے؟ فرمایا کفارے کا طریقہ سمجھو. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، فرمایا یہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، یہ اس کا کفارہ ہے. جس نے قسم توڑی ہے، سچی قسم کھا کر توڑی ہے، یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ مڈل کلاس کھانا یعنی اعلی مرغن کھانا بھی نہیں، بکرے بھی نہ کھلائے اور بس دال ساگ پہ ہی نہ ٹرخا دے، بلکہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ متوسط کھانا، مڈل کلاس کھانا جو عموماً اپنے گھر والوں بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. جو گھر میں عموماً کھانا بنتا ہے وہ والا کھانا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھلانا ہے. کتنے ٹائم بھائی؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا. 2 وقت کھانا کھلانا ہے. یا کھانا کھلائے یا صدقہ فطر کی مقدار جو ہے نا وہ 10 مسکینوں کو دے دے تو یہ بھی جائز ہے. صدقہ فطر کی مقدار میں 2 ٹائم کا کھانا یہ ایڈ ہوتا ہے تو اس طرح بھی چل جائے گا. نمبر 2، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، سوٹ دلا دے، مگر مڈل کلاس، نہ بہت مہنگا نہ بالکل کم قیمت، مڈل کلاس درمیانی قیمت کا لباس ان کو دلوا دے، ان کو پہنا دے. نمبر 3، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے. آج کل تو غلام ہے نہیں، ایک غلام آزاد کرے. کتنے کفارے آ گئے جی؟ 3 آ گئے. نمبر 1 یا تو کھانا کھلائے، کھانا یا کھانے کی قیمت، یہ دونوں آ گئے، ایک ہے. اس کے بعد کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے. فمن لم یجد، جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو یعنی وہ مال نہیں دے سکتا، سب سے پہلے جو کفارہ دینا ہے وہ مالی کفارہ دینا ہے، جسمانی بعد میں مالی کفارہ پہلے دینا ہے. اگر یہ نہیں دے سکتا، فمن لم یجد، جس کو یہ سہولت میسر نہیں، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 روزے رکھے. اب جسمانی کفارہ آ گیا. کتنے روزے رکھے بھائی؟ 3 روزے رکھے. حضرت تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ فصیام 3 ایام متتابعات، فرمایا 3 روزے رکھے مگر لگاتار روزے رکھے، بیچ میں ناغا نہیں کرنا، ناغا کیا پھر سے رکھنا پڑیں گے. تو کفارہ کے 3 روزے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اور فرمایا ایسے توڑتے نہیں رہا کرو، قسموں کی حفاظت بھی کیا کرو. یعنی اگر قسم جائز کام کی کھا بیٹھو تو اسے پورا کیا کرو. لیکن اگر کوئی گناہ کی قسم کھا بیٹھا ہے، جیسے میں اپنے بھائی سے کلام نہیں کروں گا، میں سچ نہیں بولوں گا، میں دین کا یہ کام نہیں کروں گا، میں لوگوں کو نفع نہیں پہنچاؤں گا، 2 لڑنے والوں کو میں ان کی صلح نہیں کروں گا، تو یہ نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے. اس قسم کا توڑنا اس پر واجب اور لازم ہے. توڑے بھی صحیح اور کفارہ بھی ادا کرے. کذالک یبین اللہ، یہاں ایک مسئلہ رک کے سمجھ لے میرے بھائی. قسم جب بھی کھانے کی ضرورت پیش آئے، جائز قسم، تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے. کس کی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من حلف لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے. ہمارے ہاں تو عام ہے، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے بچے کی قسم، اور کچھ اور بھی بڑی عجیب قسم کی قسمیں ہیں. ہاتھ میں دودھ ہے یا چائے ہے یا کھانا ہے تو کیسے ہیں، میرے ہاتھ میں نور ہے، میں سچ بول رہا ہوں، یہ قسم ہے، یاد رکھیے گا.
قسم میں کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم میں اللہ کو کیا بناتا ہوں؟ گواہ. میرے سامنے دودھ ہے، یعنی میں دودھ کو کیا بناتا ہوں؟ دودھ اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ جی یاد رکھیے، اس طرح کی قسمیں کھانا شرعاً جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں پنجاب میں تو بڑی عجیب باتیں، چرپائی پہ بیٹھا ہے، میں جنازے کی چرپائی پہ بیٹھا ہوں، سچ بول رہا ہوں. ارے بابو تیرا جنازہ اسی پہ اٹھنا ہے؟ اچھا یہ چرپائی کیا گواہ، تو گواہ بنا رہا ہے اس کو؟ یہ قسموں کے الگ الگ روپ ہیں، رنگ ہیں، لہذا ان چیزوں سے بچا جائے. جب بھی جائز قسم کھانے کی نوبت آئے تو کس کے نام کی قسم؟ عربی میں کہتے ہیں واللہ، باللہ، تاللہ، یہ اللہ کے نام کی قسمیں ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی، یہ ہے اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں. اس طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اور شہید اللہ انہ لا الہ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نا. اللہ جہاں گواہ، جو گواہ. بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا اور پتہ نہیں آپ کو تو سوال اٹھے نہ اٹھے، طلباء کو ضرور اٹھتا ہے سوال. قرآن مجید میں تو غیر اللہ کی قسمیں اللہ نے خود کھائی ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی، والفجر قسم ہے فجر کی، والشمس قسم ہے سورج کی، والضحیٰ قسم ہے دن چڑھے کی، واللیل قسم ہے رات کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ غیر اللہ کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بھائی. تو پھر یہ کیسے ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ تعالی جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق کو گواہ بنانے پر قادر ہیں. کیا ہیں؟ دن قیامت کے ہمارے ہاتھ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ پاؤں نہیں بولیں گے؟ کون بلوائے گا؟ کون بلوائے گا؟ اللہ ہی بلوائیں گے. اور ایسے ہی زمین بولے گی، زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن خبریں بیان کرے گی، زمین بولے گی. ہم نہیں بلوا سکتے، اس لیے ہم گواہ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں گواہی لینے پر قادر ہیں، لہذا اللہ اس کی قسم بھی کھا سکتے ہیں، اور ہم ہر ایک کی گواہی دلوانے پر قادر نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے بات جی؟ تو چنانچہ یہاں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول سناتے ہیں تمہیں اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو، یعنی کہیں تم اپنے دین کو داؤ پہ نہ لگا بیٹھو. تو واپس چلتے ہیں میرے بھائیو، یہاں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم کو بیان فرمایا جو یہاں چل رہا ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتے غیر ارادی قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتے ہیں ان قسموں پر جو تمہارے دل ارادہ کر لیں، جو دل کے ارادے سے مضبوط قسمیں کھائی جائیں. واللہ غفور، وہ بڑا بخشنے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ کسی نے لا علمی میں اس طرح کی قسمیں کھا کر توڑ لی ہوں، اور کسی نے جھوٹی قسمیں کھا لی ہوں، غفور، وہ اتنا مہربان ہے، فوری بندے کو نہیں پکڑتا، اس کو توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لے تاکہ میں اس کو بخش دوں. سمجھ، غفور بڑا بخشنے والا ہے. اور فوری فرمایا جو زیادتی کر رہا ہے، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، چاہیے تو یہ کہ اللہ فوری پکڑ لے. فرمایا حلیم، بڑے حوصلے والا ہے، یہ فوری اس کی گرفت بھی نہیں کرتا، اس کو پھر توبہ کے لیے وقت دیتا ہے. جس کے نصیب میں توبہ ہوتی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، اور جس کے نصیب میں توبہ نہیں ہوتی اس کو دن قیامت کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کر اپنا حساب دینا پڑے گا. تو یہاں میرے بھائیو مسئلہ کیا آ گیا؟ فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، جب نارمل دن چل رہے ہوں ان کے ساتھ تم وظیفہ زوجیت ادا کرو. اگر تم بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا چکے ہو تو پھر بھی قسم تمہیں توڑنا پڑے گی. اسی ضمن میں آگے مسئلہ ایلا آ رہا ہے. ایلا وہ ایک خاص قسم کا مسئلہ ہوتا ہے بیویوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانے کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.